السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے، اور یہ خصوصی پروگرام اور طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ سورہ انفال کا مطالعہ کر رہے ہیں، اب کچھ ذکر یہود کے تعلق سے آ رہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں سابقہ یہود سے بھی پیش آئے گا، وہاں یہود کے 3 قبائل بھی آباد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اول مدینہ شریف آ کر ان سے معاہدات کیے تھے، اور اول معاہدات کی پاسداری رہی تو پاسداری کرنے کی تاکید ہے، لیکن جب پھر ان لوگوں نے سازشیں کی تو پھر ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے، یہ ذکر بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ انفال آیت نمبر ہے 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانوروں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اللہ کے الفاظ دیکھیں، بدترین جانور کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ جانور ہے جن کو مقصد نہیں دیا گیا، انسانوں کو مقصد دے کر زمین پر بھیجا گیا، انسان نرا حیوان بن جائے تو جانور کیا، جانور سے بھی بدتر ہی ہوگا۔ کون ہے؟ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ کون؟ یہود کا ذکر ہے آگے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ جن سے اے نبی علیہ السلام آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، اور وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ۔ پس اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ ان کے ذریعے بھگا دیں ان کو جو ان کے بعد ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ بعد والے عبرت حاصل کریں۔ مراد ہے کہ معاہدہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ جنگ پر آ جائیں تو معاہدہ ختم، تو پھر ان کے خلاف اقدام ہوگا، اور یہ اقدام کر کے بعد والوں کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ چنانچہ 3 قبائل تھے یہود کے مدینہ شریف میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان سے حضور کے معاہدات ہوئے۔ میثاق مدینہ بڑا مشہور ہے، مدینہ پیکٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا ہم سیرت کی کتاب میں مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ لبرل قسم کے لوگ بھی بڑا اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آگے کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ حضور علیہ السلام کا مشن بھی تھا، سورہ توبہ میں آئے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد۔ آگے کیوں نہیں بتاتے؟ جب انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدام کیا گیا۔ بنو قینقاع نے سازش کی تو بدر کے بعد ان کا معاملہ چکایا گیا۔ بنو نذیر نے سازش کی تو ان کو نکال باہر کیا گیا، سن 4 ہجری میں سورہ حشر میں ذکر آئے گا۔ بنو قریظہ نے گڑبڑ کی تو غزوہ احزاب کے بعد سن 5 ہجری میں ان کا معاملہ چکایا گیا، اور بڑا شدید میسیکر ان کا ہوا ہے۔ یہ نہیں بتاتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، من چاہی باتیں بیان کرتے ہیں۔ جی حضور نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پوری بات کیوں نہیں بتاتے ہو بھائی؟ اب سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر یہ جنگ میں تمہیں ملیں ایسی سزا ان کو دو کہ جو بعد والے ہیں تم ان کو عبرت دلا سکو۔ ہاں، معاہدے کی اہمیت ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اور اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے دغا بازی کا تو مسترد کر دیجئے جیسے انہوں نے مسترد کر ڈالا ہے، مراد اس معاہدے کو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ معاہدہ ہے مگر خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی اس کی خلاف ورزی کی، تو آپ معاہدے کا اعلان ختم کریں کہ معاہدہ اب ختم، اب پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ بالکل اس کی گنجائش، اور حضور نے ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں، اور دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا، جیسے کہ بدر میں 70 مشرک قتل کیے گئے۔ اس کی بات کی آیت کریمہ میں امت کو جنگی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت میں سے اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور دوسروں پر جو ان کے سوا ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ بڑا پیارا لفظ آیا قوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل لفظ استعمال کیا جس میں بہت ساری جنگی تیاریوں کا سامان
اپلائی ہو سکتا ہے، اپلیکیبل اس پر یہ لفظ ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قوت تو پھینکنے میں ہے، قوت تو پھینکنے میں ہے۔ کبھی نیزے پھینکے جاتے تھے، کبھی تیر چلائے جاتے تھے، اور اب تو میزل ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی۔ تو جو وقت کی ٹیکنالوجی ہو، جو وقت کی جنگی صلاحیت ہو، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو اختیار کرو، اور اس قوت میں پھینکنے والا پہلو جس میں آج دنیا ایٹمی صلاحیت تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اور پلے ہوئے گھوڑوں کا ذکر گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی، احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے۔ اب بھی دنیا میں بہت سے علاقوں میں، دشوار گزار علاقوں میں اور ادروائز بھی گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اہمیت کے بعد۔ اس ساری صلاحیت کا حصول اور یہ ڈیٹرنٹ کا حصول، یہ جنگی تیاری، یہ جنگی صلاحیت کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر رعب ڈالو۔ کبھی پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی تو چند دنوں پہلے برابر سے جواب آیا کہ ہم اینٹ سیٹ بجا دیں گے، اور جب بلکہ بات آئی کہ اینٹ سیٹ بجا دیں گے، اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اعلان کر دیا، تو اگلے دن جواب آیا کہ ہم ٹیبل ٹاکس کے لیے تیار ہیں۔ کس قدر دین دشمن اور پاکستان سے دشمنی اختیار کرنے والے لوگوں کی اس مملکت خداداد کے خلاف سازشیں ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت اور پھر آگے بڑھ کر میزل ٹیکنالوجی اور بہت کچھ ہمیں دے رکھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور یہ امت کی امانت ہے اس مملکت خداداد کے پاس۔ اور امت جہاں سسکتی ہے اور پستی ہے اور ظلم کے بوجھ تلے دبتی ہے، امت اسی ملک کے افراد کو پکارتی ہے۔ اس ملک سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے۔ اللہ اس مملکت خداداد کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو یہ امت کا درد اور امت کا غم عطا فرمائے۔ آج یہ صلاحیت ہے ہمارے پاس، اللہ کی امانت، اور اللہ فرماتے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر رعب قائم کرو، اور دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے، پتہ نہیں کیسے کیسے اور تمہارے دشمن ابھی خاموش بیٹھے ہوئے اور کل کو کھڑے ہوں گے، ان سب پر رعب تمہارا کب قائم رہے گا؟ جب یہ تمہارے پاس وقت کی جنگی صلاحیت موجود ہوگی۔ لا تعلمونہم، ان دشمنوں کو جو دوسرے تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس سارے سینیریو میں جو خرچ کیا جائے گا راہ خدا میں، اس کا اجر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور مملکت خداداد جو دین کے نام پر لی گئی، اس کی حفاظت ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے۔ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کمیٹڈ ہونا، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری۔ بہرحال اس ساری تیاری کے لیے جو خرچ کیا جائے گا اس کا اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ جنگ برائے جنگ نہیں، بہت اچھا سلوگن ایک مرتبہ ہمارے ملک میں نعرہ لگا کہ وار فار پیس یا ویپنز فار پیس، بالکل صحیح بات ہے۔ امن کے لیے یہ طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ شرارت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جنگ برائے جنگ کا معاملہ نہیں، یہاں تو فرمایا جا رہا ہے اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی صلح پر مائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، وہ سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے مخاطبت اور حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، حضور سے مزید مخاطبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وہ اللہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے اپنی مدد سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے قوت عطا فرمائی، بڑے پیارے صحابہ آپ کو عطا فرمائے جو آپ کے اس دعوت دین کے کام میں، نفاذ دین کی جد و جہد میں، اقامت دین کی جد و جہد میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ الفت دلوں میں ڈال دیا جانا یہ خاص اللہ کا فضل ہے، خاص الخاص اللہ کا فضل ہے۔ الفاظ دیکھیے آگے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ تو آج کوئی یہ لیڈر کوئی سمجھے، کوئی امیر سمجھے، کوئی ذمہ دار سمجھے میں نے لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، میں لوگوں کو جوڑ کر رکھوں گا، نہ بھائی نہ، یہ خاص اللہ کا فضل ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے درمیان اللہ صلح کا معاملہ، آسانی کا معاملہ، معاملات کی درستگی کا پہلو عطا فرما دے۔ ولیکن اللہ الف بینہم،
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی پیروی کی. اس آیت کریمہ کے دو ترجمے کیے گئے اور دونوں کی تعبیر اپنی جگہ بالکل درست ہے. پہلا ترجمہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ جنہوں نے جو ایمان والے آپ کی پیروی کرتے وہ آپ کے لیے کافی ہیں. ان پیارے صحابہ کرام کی جماعت کے ذریعے اللہ نے آپ کو قوت اور تقویت عطا فرمائی. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے. تو دونوں تراجم اور دونوں تراجم کے ساتھ دونوں تشریحات کا امکان ہے. ناظرین کرام، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، اس سے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. اس آیت کریمہ میں آپ کو اندازہ ہوا دو ترجمے بھی ممکن ہیں اور دو تشریحات بھی ممکن ہیں. تو کبھی بات آتی نا اہل علم کی ایک سے زیادہ آراء ہیں تو پیچھے دلائل ہوا کرتے ہیں، صرف اس کی طرف ایک اشارہ ہو گیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال کرنے پر ابھاریے، ترغیب دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو خوب حرض یعنی خوب سے زیادہ ترغیب و تشویق کا معاملہ کیجئے، ابھاریے. کس پر؟ قتال کرنے پر. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر اے مسلمانوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے ثابت قدم لوگ ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. 1:10 کا ریشو. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے مراد ثابت قدمی دکھانے والے، یغلب الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس سے کہ وہ کافر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان کے سامنے کوئی مقصد ہی کلیئر نہیں، دنیا کے حریص بنے ہوئے ہیں. ایمان والے اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ فرما دی گئی 20 ہوں گے تو 200 پر، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. 1:10 کا ریشو تھا. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کا معاملہ فرما دیا اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. 1:2. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غالب رہیں گے اللہ کے اذن سے. ہاں، ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید. مسلمانوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور ان کی نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے گی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی. اول دور میں جو سابقون الاولون ایمان والے تھے ان کی تربیت حضور کے ذریعے ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صحبتوں کا موقع بھی ملا، تو ان کے تعلق سے تو 1:10 کا ریشو چل رہا تھا. اب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، ابھی اس طرح کی تربیت کا معاملہ نہیں ہوا، تو اوور آل کوالٹی تھوڑا سا تو نیچے آئے گی نا. تو اللہ نے تخفیف کا معاملہ فرما دیا. 1:10 کا ریشو اس مقام 1:2 کا ریشو آگے معاف کیجیے گا کہ 100 ہوں گے تو 200 پر غالب، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. 1:2 کا ریشو. اس پر اہل علم نے لکھا، پھر اس کی مزید تفصیل ہے. اگر اتنا معاملہ مقابلے کا بنے تو میدان چھوڑنا جائز نہیں ہے، مگر مزید فقہی تفصیلات و تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے شائن شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ دشمنوں کا خون اچھی طرح بہا نہ چکے ہوں. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ دشمن تو لڑنے کو آیا نا، تو خون تو بہایا جائے گا نا بھائی، جنگ تو ہوگی. اچھی طرح ان کی کمر نہ توڑ دی جائے، تب تک قیدی نہ بنایا جائے. تریدون عرض الدنیا، لوگو تم کیا دنیا کی زندگی کمال چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اب اس میں ایک تھوڑا سا پس منظر ہے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 کے قریب افراد کو قیدی بنایا گیا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھیں گے 26 پارے میں. وہاں ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں اشارتاً فرمایا تھا کہ جب ان کی کمر توڑ دی جائے تو پھر قیدی بنانے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا. حضور شفیق تھے نا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. بس مقصود کیا تھا کہ ساری ان کی کمر ٹوٹ جائے. یہ ایک غزوہ بدر ہے، ابھی تو آگے سیریز چلنی ہے. اچھی طرح ان کی کمر ٹوٹ جائے، ان کی قوت
تو ختم ہو جائے تب تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضور نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اور قیدی بنانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ دلا دی کہ ہاں ایک پہلے حکم آیا تھا، اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ فرمایا ہے۔ اب اس پر فرمایا جا رہا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھی ہوئی ایک بات طے نہ ہوتی تو اس کے لینے میں تم لوگوں کو یقیناً پہنچتا بڑا عذاب۔ لیکن ایک بات آئی تھی، حضور علیہ السلام نے استفادے کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا۔ اب ایک پریشانی آ گئی، اچھا یہ تو قیدی بنانے سے منع کیا گیا، تو اس مال کا کیا کرے جو مال ملا؟ اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مال غنیمت کا وہ حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال پاک ملا ہے وہ کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس واقعے کی پیچھے اور بھی تفصیلات ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام روتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ کا معاملہ فرمایا۔ سیدنا عمر کی رائے تھی کہ قیدیوں کو ہر شخص اپنے خاندان کے افراد کو جو قیدی بنا اس کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کا جو پہلو تھا اس کو سامنے رکھ کر فدیہ لینا قبول فرمایا۔ اب بتایا جا رہا ہے جو بھی غنیمت کا مال ملا اس کو تم کھا سکتے ہو۔ مزید تفصیلات سیرت کی کتابوں میں اور تفاسیر میں بدر کے تعلق سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں قبضے میں ان سے فرما دیجئے اگر اللہ کے علم میں تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہوگی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے گا جو تم سے لیا گیا، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھتیجے بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ فدیہ دے دیجئے۔ کہا جی کہاں سے لائیں؟ کہا آپ کی زوجہ کے پاس ایک وہ قیمتی ہار وغیرہ ہے، مال موجود ہے۔ تو کہا یہ تو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، حضور کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ بہرحال سیدنا عباس چچا حضور علیہ السلام کے وہ ابھی قیدیوں میں ہیں، پھر وہ ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ آج تھوڑا سا فدیہ دے کر جاں بخشی ہو رہی ہے، اور ایمان کی دولت مل جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہوگی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے تو ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ کے قبضے میں دے دیا تھا، پریشانی کی بات نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قبضے میں دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا انصار مدینہ اور ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ایک دوسرے کے سچے دوست ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار کے رشتے کی طرف بھی اشارہ۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی اور تمہارا ان سے رفاقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے۔ یعنی وہ جو منافقین دعوے دار تھے اور مختلف قبائل میں تھے مدینہ شریف سے باہر، اگر ہجرت نہیں کرتے تو ایمان کا تعلق واقعتاً نہیں ہے، ہجرت کر کے مدینہ شریف آنا لازم کیا گیا تھا۔ فرمایا تو اگر وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے رفاقت کا کوئی تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ اے مسلمانوں تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، کلمہ گو تو ہیں، مدد کرنا لازم ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آیت 58 میں بات آئی تھی کسی کے 58 میں کسی کی قوم کے خلاف اقدام کرنا، معاہدہ ختم کرو۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے اگر تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ معاہدے کی، وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ وعدہ کر رکھا ہے تو کسی قوم کے خلاف اقدام نہ کرو۔ سبحان اللہ،
اگر اقدام کرنا ہے وعدہ ختم کرو، معاہدہ ختم کرو، اگریمنٹ ختم کرو، علی الاعلان جو کرنا ہے کرو. یہ ہے ہمارے دین کی بہت ہی عدل پر مبنی تعلیم. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ مچے گا اور بڑا فساد ہوگا. کیا نہیں کرو گے؟ جب تک ایمان والو تمہاری دوستی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوگی فتنہ و فساد ہی مچے گا. اللہ اگر بگاڑ آئے گا خیر نہیں آ سکتی. اب ایمان والے، سچے ایمان والے، ان کی صفات کا بیان. سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کی باطنی صفات کا بیان تھا. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں، آیات پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. پھر نماز کا ذکر بھی تھا. وہاں باطنی صفات اور یہاں ظاہری صفات کا بیان. جب ایمان دل میں ہوتا، ایمان والے واقعی سچے پکے ایمان والے ہوں تو عمل میں کیا کچھ نظر آتا ہے. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں. یہ مہاجرین اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بیان بھی آیا. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا فاولئک منکم، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. ایمان کے رشتے کی بنیاد پر تم سب لوگ کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو. البتہ یہ رشتہ جو ہوا مواخات کا وہ اپنی جگہ انصار و مہاجرین کا، مگر وراثت کے تعلق سے جو احکامات ہیں اس میں کیا معاملہ ہے. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور قریب رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں ورثے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. سب بھائی تو ہے مسلمان، لیکن وراثت میں سب کا حصہ تو نہیں ہے نا. وہ حصے قرآن پاک نے مقرر فرما دیے. سورہ نساء آیت نمبر 11 و 12 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. تو یہ خاص وراثت کی طرف بھی اشارہ، اور ان معاملات میں قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں ورثے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے اس کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. ناظرین کرام، سورہ انفال کی تکمیل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے. 16 رکوع ہیں. یہ بھی ایک طویل مدنی صورت ہے. پہلے 5 رکوع میں سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کے تعلق سے کلام آئے گا، اور مشرکین مکہ کے حوالے سے اور مشرکین عرب کے حوالے سے ایک حتمی دو ٹوک بات آ جائے گی. اور پھر رکوع نمبر 6 سے 16 تک بڑا حصہ غزوہ تبوک کے تعلق سے آئے گا. بیرون عرب دین حق کی غلبے کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. سورہ توبہ مدنی صورت ہے. اس میں یوں کہیے کہ عربوں کے لیے عذاب کی آخری قسط کا بیان. سورہ انفال میں غزوہ بدر پہلی قسط عذاب کی، اور اب ان کے لیے 4 مہینے کے الٹیمیٹم آ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور 114 سورتوں میں سے ایک میں نہیں ہے. قرآن محفوظ ہے، حضور نے بتایا کہ نہیں لکھنی تو بسم اللہ قیامت تک اس میں نہیں لکھی جائے گی. اس کے آغاز میں ایک لا تعلقی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. سن 9 ہجری کا حج تھا. امیر حج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر بھیجے گئے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، اور انہوں نے جا کر اعلان فرما دیا کہ آئندہ سے مشرکین یہاں پر حج نہیں کریں گے، اور اعلان لا تعلقی آ رہا ہے اور 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے. آغاز کرتے سورہ توبہ کا. براءۃ من اللہ ورسولہ من المشرکین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے ان مشرکین سے جنہوں نے اے مسلمانوں تم سے عہد کیا ہوا تھا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، بس مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں. 4 مہینے کی مہلت ہے جنہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا مشرکوں سے اعلان لا تعلقی ہے. حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے. ہاں، عرفہ کا دن جمعے کو آ جائے نور علی نور. عمرہ حج اصغر ہے، اس میں اعمال کم ہیں. ہر حج اکبر ہوتا ہے، اس میں اعمال زیادہ.
حج اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے ارادے کو کہتے ہیں، عمرہ حج اصغر، اور ہر حج حج اکبر۔ تو اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے مشرکین کے لیے اعلان لا تعلقی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آگاہ کر دو ان لوگوں کو کہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے وعدہ کیا تھا پھر انہوں نے تم سے وعدے میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کے عہد کو، وعدے کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو 4 مہینے کی مہلت، کسی سے معاہدہ ہے، مدت معین نہیں، 4 مہینے، معاہدہ تھا خلاف ورزی کی ہے 4 مہینے۔ ہاں جنہوں نے معاہدہ کیا مدت بھی معین ہے اور خلاف ورزی نہیں کی وہ پورا کیا جائے، باقی کے لیے 4 مہینے کی مہلت۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ذکر اگلی آیات میں ہے۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین کرام دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔